محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، حاضرین جمعہ اور سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو بکرہ نفع بن حارث رضی اللہ عنہ، اور اس حدیث کی تخریج کی ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اس بات کا زیادہ چانس ہے، بہت زیادہ امکان ہے، یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کے کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا ملے اور آخرت میں بھی سزا ملے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملے گی یا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، ڈبل سزا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے، بندہ توبہ نہ کرے، اور توبہ کرنے کی جو شرطیں ہیں اپنی توبہ کے اندر ان شرطوں کو ملحوظ نہ رکھے اور اللہ توبہ قبول نہ کرے، تو یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ محترم حضرات، پہلے تو یہ جان لیجئے کہ عام طور سے گناہوں کے بارے میں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر ان کی سزا دنیا میں کسی کو مل گئی تو یہ سزا ان گناہوں کی کفارہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سزا یہ گناہوں کو اٹھا لیتی ہے۔ گناہ کیا اور سزا مل گئی دنیا میں تو امید ہے کہ آخرت میں اس پر سزا نہیں ملے گی، خاص طور سے اگر اس نے توبہ بھی کر لیا ہو تو۔ یہ عام قاعدہ ہے کہ گناہ کی سزا اگر دنیا میں مل گئی تو آخرت کی سزا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس عام قاعدے سے خاص گناہوں کے بارے میں یہ بات مستثنیٰ ہے، الگ ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اگر دنیا میں مل بھی جائے تو گارنٹی نہیں ہے کہ آخرت میں اس کی سزا نہ ملے، بلکہ ممکن ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملے اور آخرت میں بھی سزا ملے۔ اس لیے کہ یہ دونوں گناہ یا اس طرح کے گناہ جن کے بارے میں اس طرح کی بات آئی ہے بہت ہی سنگین ہیں، بہت ہی خطرناک ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اس حدیث میں وہ کون سے دو گناہ بیان کیے گئے ہیں جن کی سزا
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملنا طے ہے اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 البغی۔ بغی کا مطلب ہوتا ہے ظلم و جور کرنا۔ ظلم و جور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو نہ دینا، حق والے کا حق چھین لینا، یا اس کا حق کسی اور کو دے دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں، جو عدل کے خلاف ہے۔ عدل اور انصاف کا جو الٹا ہے اس کو کہتے ہیں ظلم و جور۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، اس کو بھی ظلم کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت اللہ کا حق ہے، کوئی بندہ اللہ کو اس کا یہ حق نہیں دیتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، یا اللہ کا یہ حق کسی اور کو دیتا ہے تو بھی وہ ظلم کرتا ہے۔ تو شرک اس لیے ظلم ہے کہ عبادت جو اللہ کا حق ہے اس کو نہیں دیا جاتا ہے، یا وہ حق کسی اور کو دے دیا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جاتی ہے، تو یہ شریعت کی نگاہ میں ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم اسی معنی میں ہے کہ حق والے کو اس کا حق نہ دینا، یا وہ حق کسی اور کو دینا، تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ظلم، کسی پر ظلم کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ محترم حضرات، اس میں بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت، سرکشی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں، جو بندے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کریں، زیادتی کریں، ناانصافی کریں، جن کے حقوق ہیں ان کو ان کے حقوق نہ دیں، وہ حقوق کسی اور کو دے دیں، لوگوں کے حقوق چھین لیں، یہ ظلم ہے، یہ جور ہے، یہ بغی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا ڈبل ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اگر اس پر سزا دنیا میں مل بھی جائے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں نہ ملے، دنیا میں بھی اس پر سزا ملتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی ہی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اپنے سماج اور معاشرے میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا، کسی کے حقوق کسی اور کو دے دینا، لوگوں کے حقوق چھین لینا، یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ سماج اور معاشرے میں جو طاقتور طبقہ ہے وہ کمزور طبقے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا ہے اور ظلم و زیادتی سے بسا اوقات کام لیتا ہے۔ جو دولت مند ہیں، امیر ہیں، وہ مسکینوں اور غریبوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور بعض اوقات ان کے حقوق چھین لیتے ہیں، ان کے حقوق ان کو نہیں دیتے ہیں، ان کے حقوق کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے چوری کرنا، کسی کا مال چوری کر لینا، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کی عزت اور آبرو پہ ہاتھ ڈالنا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کی جائیداد بے ایمانی کر لینا، یہ سب ظلم و جور میں آتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کی سیلری ناحق کاٹ لینا، یہ سب ظلم کے اندر آتا ہے، جور کے اندر آتا ہے، اور یہ سب بالکل کامن اور عام ہو گیا ہے آج کے سماج اور معاشرے میں، الا ماشاء اللہ۔
جس کو جہاں موقع ملتا ہے ظلم کرنے کا، زیادتی کرنے کا، وہ وہاں کرنے سے گریز نہیں کرتا ہے۔ کوئی اعلیٰ پیمانے پر کرتا ہے تو کوئی ادنا پیمانے پر کرتا ہے، لیکن تقریباً ہر جگہ یہ چیز کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہے۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ظالموں سے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اور ظلم کرنے والے کے ظلم کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ظالم ظلم کر کے بھول جاتا ہے، لیکن مظلوم نہیں بھولتا۔ مظلوم اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھتا ہے، بد دعاؤں میں۔ مظلوم بد دعا کرتا ہے۔ مظلوم کو جب اس کا حق نہیں ملتا ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنا حق لے سکے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا بدلہ لے سکے، یا ظالم کو اس کی سزا دلوا سکے، تو اس کے پاس ایک ہی ہتھیار بچتا ہے جو سب سے بہترین ہتھیار ہے، بد دعا۔ وہ بد دعا کرتا ہے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم جو بد دعا کرتا ہے اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہیں، کوئی پردہ، کوئی آر نہیں ہوتا، یعنی مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ظالم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا، یہ زندگی، اور اس کے پاس جو طاقت ہے، دولت ہے، جو عہدہ اور منصب ہے، جس کی بنا پر وہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، وہ خود اس دنیا سے فنا ہو کر چلا جائے گا، اور اسے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے جو لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اپنی طاقت کا، اپنی دولت کا، اپنے عہدے اور منصب کا، اپنے اثر و رسوخ کا ناجائز اور غلط استعمال کرتے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے کہ دنیا ہی میں اس کو سزا مل جائے۔ انسان کو اس دنیا میں اس کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ بعض دفعہ اس کو احساس ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ مروت ختم ہو چکی ہوتی ہے، دل پتھر ہو چکا ہوتا ہے، سنگ اور سیاہ ہو جاتا ہے، تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن سزا ملتی ہے۔ یہ سزا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ملتی ہے، کبھی اس کے مال کے اندر، کبھی اس کے نفس کے اندر، کبھی اس کے گھر والوں کے اندر، کبھی اس کے مستقبل کے اندر، کبھی اس کے جسم، صحت اور تندرستی کو لے کر آزمائشیں آتی ہیں، اس کے اوپر سزائیں ملتی ہیں، لیکن اس کا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ یہ میرے کیے کا گناہ جو میں نے کیے ہیں اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ وہ اور بہانے بناتا ہے کہ اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ اس نے جو ظلم کیا تھا فلاں شخص پر، اس کی وجہ سے یہ آزمائش اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، بہت ممکن ہے۔ اس لیے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اگر آزمائش میں ہوتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ابتلا ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کسی آزمائش میں ہے تو وہ اس لیے ہے کہ اللہ کے یہاں درجات بلند ہوگا، نہیں، بہت ممکن ہے کہ اس کے گناہوں کی یہ سزا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ محترم حضرات، دوسرا گناہ جس کے بارے میں اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، وہ ہے قطیعۃ الرحم۔ قطیعۃ الرحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قطیعۃ الرحم یہ صلۃ الرحم کا الٹا ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ اور ناتا نبھانا، رشتہ داری کو نبھانا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ فضیلت کا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، اس میں بہت برکتیں ہیں۔ اور اس کا الٹا ہوتا ہے قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، رشتہ داروں پر ظلم اور زیادتی کرنا، رشتہ اور ناتا کو توڑ لینا، تعلقات کو ختم کر لینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رشتے اللہ کی طرف سے بنا کر دیے گئے ہیں، لہذا رشتوں کو، تعلقات کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔
توڑنا نہیں چاہیے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اس سلسلے میں بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے تعلقات ختم کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے، ایک بہن دوسری بہن سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے، ہر جگہ دیکھیں گے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں۔ رشتہ اور ناطہ کو توڑنے اور ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں، اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، آپس میں بھائیوں اور بہنوں کے کیا حقوق ہیں، ان چیزوں پر لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ خود غرضی اور مفاد پرستی اتنے عروج پر ہے کہ لوگ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، حسن سلوک نہیں کرتے ہیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنی خوشی اور غم میں بھی رشتہ داروں کو لوگ شریک نہیں کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی خوشی اور غم میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا سی دولت ہو گئی، ذرا سی شہرت مل گئی، سستی عزت مل گئی دنیا کے اندر، تو اپنے آپ کو اتنا بڑا تصور کرتے ہیں کہ اپنے ان رشتہ داروں کو کوئی بھاؤ نہیں دیتے ہیں جو کسی وجہ سے کسی چیز میں وہ ان سے پیچھے ہیں یا کمزور ہیں۔ تو یہ سب جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو کہتے ہیں قطع رحمی، صلہ رحمی کا الٹا، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، زیادتی کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اس حدیث میں آیا ہے کہ اس کی سزا ڈبل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محترم حضرات، دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے، اور دیکھیے سماج اور معاشرے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اپنے سماج اور معاشرے میں بر صغیر، ہند و پاک، بنگلہ دیش وغیرہ میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے اپنے خاص خون کے رشتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال کہ آج ماں باپ کے گزرنے کے بعد ان کا جو ترکہ ہوتا ہے، وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں، اس میں لوگ اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے ہیں، جبکہ ان کی بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں بیٹوں کا بھی حق ہوتا ہے اور بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ اپنے سماج اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیٹے سب ہڑپ کر لیتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ بھائی سارے مال کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اپنی بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، جبکہ یہ اسلام کا قانون ہے۔ ماں باپ کے مال متروکہ میں ان کے بیٹوں کا بھی حق ہے، ان کی بیٹیوں کا بھی حق ہے، بھائی بہن دونوں کا حق ہے۔ ہاں، بیٹے کو ڈبل ملتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن بیٹی کا بھی حق ہے، اور یہ واجب حق ہے۔ اگر کوئی نہیں دیتا ہے اپنی بہن کو ماں باپ کے مال متروک میں سے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، بغی ہے، اور یہ رشتہ دار کے ساتھ بہت بڑا برا سلوک ہے، یہ حسن سلوک کے خلاف ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے سماج اور معاشرے میں یہ عام ہو گیا ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لوگ اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ ماں باپ جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، ہر ایک چیز میں بھائی کے ساتھ ان کی بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ لہذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف بہانے بنا کر لوگ اپنی بہنوں کے حقوق کو سلب کر لیتے ہیں کہ شادی میں اتنا خرچ ہوا، جہیز دیا، یہ دیا، وہ دیا، یہ سب عذر لنگ ہے، جہیز دینا کوئی ضروری نہیں تھا، اور شادی میں اور دیگر چیزوں میں جو اخراجات میں خرچ ہوتے ہیں وہ زندگی کی ضروریات میں سے ہیں، بیٹوں پہ بھی خرچ ہوتا ہے، بیٹیوں پہ بھی خرچ ہوتا ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں، مال چھوڑ کر گئے ہیں، جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں، تو شریعت نے جو اصول بنایا ہے کہ بھائی بہن دونوں کو ملے گا، اس اصول کے مطابق دونوں کو آپس میں تقسیم کرنا چاہیے، اور اگر لوگ نہیں دیتے ہیں اپنی بہنوں کو تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک دن مرنا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ وہ مال، وہ جائیداد دنیا ہی میں رہ جائے گا، اور ساتھ میں جائے گا تو انسان کا ایمان اور اس کا عمل اور اس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، بے ایمانی کا اور بے عملی کا، بدعملی کا حساب ہوگا، اس کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی ہی۔ اس لیے محترم حضرات، تمام گناہوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا معاملہ ہو یا بندوں کے حقوق کا معاملہ ہو، ہر گناہ سے، ہر برائی سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ، کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو ابھی ہمیں زندگی حاصل ہے، ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں، ہم اس کو کور کر سکتے ہیں، جن کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق واپس لوٹا دیں۔ جب تک لوگوں کے حقوق واپس نہیں لوٹائیں گے، ہماری
توبہ اس گناہ سے متعلق قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تبھی قبول کرتا ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اگر وہ بندوں کے حقوق میں سے ہیں تو وہ بندوں سے جا کے معافی مانگے، بندوں کا حق پہلے واپس کرے، تبھی اللہ معاف کرے گا، ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو ہر گناہ سے، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے ظلم عظیم سے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے، اور اسی طرح سے لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے، اور اسی طرح سے رشتہ ناتا توڑنے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔